یہ جو ہے نا نصیحت، یہ ہر باپ کو اپنی فیملی میں انکلکیٹ کرنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ لقمان انشاءاللہ آج اس پہ بات کریں گے۔ بہت امپورٹنٹ سورہ ہے اسپیشلی یوتھ کے لیے، اور لقمان اس کا نام ہے سورہ کا۔ لقمان علیہ السلام کون تھے؟ نبی نہیں تھے، ایک نیک انسان تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے بلیک تھے، حبشی، موٹے موٹے ہونٹ تھے، باقاعدہ یہ ڈسکرپشن ہے حدیث میں، لیکن بہت وائز تھے۔ تو ان کے نام پہ یہ سورہ ہے، اور اس میں لقمان علیہ السلام کی نصیحات ہیں اپنے بیٹے کو، بہت امپورٹنٹ، فل آف وزڈم۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایڈوائزز نقل کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شروع میں ایک بڑی امپورٹنٹ آیا ہے، وہ پہلے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، تو ہم سٹارٹ سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات۔ ان کی حقیقت کیا ہے اللہ کو بہتر پتہ ہے، اور جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں تو اس سے اگلی بات قرآن کی تعریف آتی ہے ہمیشہ۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ دیز آر دا ورسز آف دا وائز بک، یہ حکمت سے بھری کتاب کی ورسز ہیں، آیات ہیں۔ ہدم و رحمتاً للمحسنین، اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے بہت بڑی، کس کے لیے؟ محسنین کے لیے۔ سورہ البقرہ میں متقین ہے، ہدل للمتقین، یہاں پر کیا ہے؟ ہدم و رحمتاً للمحسنین۔ تو یہ اللہ نے ایٹریبیوٹس ہے کہ متقین جو ٹوٹلی سبمٹ کرتے ہیں اللہ کے آگے اور بچتے ہیں حرام سے بچتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ محسنین کون ہے؟ جو ایکسلنس کے لیول پر اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں، یعنی نیکسٹ لیول، جیسے میں نے اس دن بھی ایکسپلین کیا تھا۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون، یہ وہی تھیم ہے جو سورہ البقرہ میں ہے۔ یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے سے مراد ہے نماز کا خیال بھی رکھتے ہیں، نماز کو لیٹ نہیں کرتے، نماز کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی جماعت سے پڑھتے ہیں، نماز جو ہے وہ اچھے سے پڑھتے ہیں، خشیت، یہ سب قائم کرنے میں آ جاتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں یقین ہے ان لوگوں کو۔ یوقنون کا ورڈ ہے جو کہ سورہ البقرہ میں بھی ہے، یعنی یقین ہے انہیں، 100% بلیف ہے ان کا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو رائٹلی گائیڈڈ ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب یہ بڑی خوبصورت آیات ہے، اور صحابہ اس سے اتنا ریلیٹ اس لیے کرتے تھے کیونکہ اس دور میں صحابہ ور فیو، یہ بالکل شروع کی سورج میں سے ہے جب پرسیکیوشن چل رہی تھی، تو صحابہ جو ہے وہ زیادہ تر، میں نے اس دن بھی بتایا تھا، اس دور میں جو شروع کے 3-4 سال ہیں، تب غریب صحابہ زیادہ دین کی طرف تھے، اور ظاہر ہے کہ فائنینشلی کمزور لوگ زیادہ دین کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے، اور رائٹلی سو، کیونکہ جب بھی کوئی سوشل چینج آتی ہے تو سب سے پہلے جو کمزور طبقہ ہوتا ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے اس سوشل چینج کی طرف، کیونکہ انہیں اس میں حقوق بھی نظر آتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ نے صحابہ کے دل کو سلیکٹ کیا، جس کو پہلے گائیڈ کیا، ظاہر ہے اس میں کوئی خاص بات تھی تو اللہ نے اسے پہلے گائیڈ کیا، تو اس لیے صحابہ جب یہ آیات پڑھتے تھے تو انہیں کانفیڈنس ملتا تھا۔ یہ آیا جو ہے اس پہ میں تھوڑی زیادہ روشنی ڈالوں گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، who buys the amusement of speech، لہو الحدیث، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، تاکہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور and who takes it in ridicule، تاکہ وہ اللہ کے دین کو ریڈیکیول میں لے۔ اس کی تفسیر جو آرتھوڈاکس تفسیر ہے، صحابہ کے جو اوپینینز ہیں، وہ کلیئر کٹ یہ ہے کہ لاہو الحدیث سے مراد موسیقی ہے، اور موسیقی کے آلات ہیں، اور سنگنگ گرلز ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے 3 بار قسم کھا کے کہا اس سے مراد سنگنگ گرلز ہیں، اور اس سے مراد موسیقی کے آلات۔ لقمان علیہ السلام کی نصیحت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آیت نمبر 12 سے شروع ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، بے شک ہم نے لقمان کو حکمت دی، وزڈم دیا، ان اشکر للہ، اینڈ وی سیڈ بی گریٹفل ٹو اللہ۔ ثابت ہوا حکمت کو اللہ تعالیٰ نے شکر سے تعبیر کیا، کہ حکمت اصل میں کیا تھی لقمان علیہ السلام کے پاس؟ وہ بہت شکر گزار تھے اللہ کے۔ دیکھیں ایک وائز انسان ہی اللہ کا شکر گزار ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک وائز انسان اللہ کی نشانیاں بھی دیکھتا ہے۔ ایک وائز انسان جو ہے نا وہ نیگیٹو سے بھی پازیٹیو نکال لیتا ہے۔ ایک وائز انسان جو ہے نا اس کا وزڈم، اس کا پرسپیکٹو بہت براڈ ہوتا ہے، اس کی دیکھنے کی کیپیبلٹی بہت دور تک ہوتی ہے، وہ شارٹ سائٹڈ نہیں ہوتا ہے، فار سائٹڈ ہوتا ہے، یعنی وہ صرف انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ لانگ ٹرم پلیجر کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں جتنے وائز لوگ گزرے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ لانگ ٹرم کا سوچتے ہیں، وہ شارٹ ٹرم کا نہیں سوچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے لانگ ٹرم سوچنے والے پھر شکر گزار بھی ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو لیٹ گو کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں حکمت ہے کہ وہ شکر گزار تھے،
اور اللہ کہتے ہیں وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، جو کوئی بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی وہ بینیفٹ نہیں ہے۔ اللہ کی شان ایسی ہے کہ اللہ کی شان نہ کم ہوتی ہے نہ گھٹتی ہے، نہ بڑھتی ہے تمہارے شکر کرنے سے یا نہ شکر کرنے سے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کوئی بھی کفر کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پریز وردی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ فری آف آل وانٹس ہے۔ اس کے بعد لقمان السلام کی نصیحت ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ سبحان اللہ، یہ جو ہے نا نصیحت کہ بیٹا شرک نہ کرنا، یہ ہر باپ کو اپنی فیملی میں انکلکیٹ کرنی چاہیے، توحید، پکی توحید۔ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کا ایک سین سکیچ کرتے ہیں اللہ سورہ بقرہ میں غالباً، کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا ڈیتھ بیڈ پہ، اور کیا سوال پوچھا سب سے پہلے، میرے بیٹوں یہ بتاؤ میرے بعد عبادت کس کی کرو؟ بہت سمپل سوال ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ سب نے کہا اللہ کی، تو انہیں سکون ملا۔ یہ نہیں کہا پراپرٹی کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے، انہیریٹنس کیسے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ میرے بچوں عقیدہ کیا رہے گا تمہارا، فلاسفی آف لائف کیا رہے گی تمہاری، وہ تو نہیں خراب ہو جائے گی۔ تو اسی طرح لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے کہا کہ میرے بیٹے شرک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور بات کرتے ہیں پیرنٹس کے بارے میں، کہ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے ماں باپ کے حوالے سے۔ اس کی ماں نے 9 مہینے ویکنس اپون ویکنس اسے پیٹ میں رکھا اور 2 سال جو ہے دودھ پلایا، تو اس لیے تم میرا شکر کرو اور اپنے پیرنٹس کا۔ یہ واحد مقام ہے قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شکر میں کسی اور کو بھی کہتے ہیں کہ میرا شکر کرو اور اپنے پیرنٹس کا شکر کرو۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور میری ہی طرف تمہاری واپسی ہے۔ اور پھر یہ آیا کہ اگر تمہارے پیرنٹس تمہیں مجبور کریں کس بات میں، شرک پر، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو لیکن ان کا کہنا نہ مانو۔ اور پھر آگے ایڈوائس جاتی ہے، لقمان السلام کہتے ہیں یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بیٹے، اب دیکھیں توحید کی آگے ایک توحید کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ توحید، اصل توحید کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے بیٹے یاد رکھو کہ اگر کوئی بھی ذرہ برابر چیز بھی غلط کی جائے، اور چاہے وہ کسی پتھر کے نیچے ہے، کسی پہاڑ کے نیچے ہے، یا آسمان میں کہیں چھپی ہوئی ہے، یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہے، اللہ ول برنگ اٹ کو یاتی بھی اللہ، اللہ تعالیٰ اسے سامنے لے آئے گا۔ فکر آخرہ کا کانسیپٹ ہے توحید سے ہی ریلیٹڈ، یعنی کتنی زبردست گرومنگ ہے بچے کی کہ بچے کو پہلے توحید از دا مین عقیدہ۔ جو بچہ توحید پرست ہوگا وہ بہادر ہوگا، وہ لوگوں پہ کم رلائے کرے گا بلکہ لوگوں سے زیادہ رلائے اللہ رب العالمین پہ کرے گا۔ اس کو ڈیسیجن لینے میں آسانی ہوگی، وہ دعا کرے گا، استخارہ کرے گا۔ توحید کے پھر بہت سے تقاضے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ اللہ سے ہی محبت کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا فکر آخرہ، یعنی اس کے کریکٹر کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کتنا ضروری ہے کہ بیٹا ہم سے نہ ڈرو، مطلب ہم زیادہ ڈراتے ہیں نا، ابو سے ڈراتے ہیں، ٹھیک ہے وہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، میں نہیں کہتا کہ بالکل غلط ہے، لیکن بہتر ہے کہ بچے کو اللہ رب العالمین کا صحیح تعارف کرایا جائے، اللہ کی محبت بھی بتائی جائے، اور تھوڑا اللہ تعالیٰ کا یہ والا ڈر کا ایلیمنٹ بھی ڈالا جائے، نیگیٹو ڈر نہیں، ایک آؤٹ آف رسپیکٹ ڈر کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نکال لائے گا، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا سامنے، یعنی خیال کرو، ایک ایک ایکشن دیکھ کر کرو۔ بہت خوبصورت یہ تعلیم ہے، بہت خوبصورت تعلیم۔ اس کے بعد فرمایا یا بنیہ اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ پھر دیکھیں ایکشنز ہیں، سب سے پہلے عقیدہ ہے، یہی ہے بچوں کی تربیت۔ اٹ آل اسٹارٹس وتھ عقیدہ، عقیدہ ٹھیک ہے ایوری تھنگ ول فالو، باقی کی چیزیں آسان ہیں۔ جو بچہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا صحیح تعارف ہے اس کو، وہ بچہ نماز پڑھے گا انشاءاللہ۔ اس بچے کے لیے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا آسان ہوگا، یہ ماں باپ کا کام ہے، اس کے دل میں محبت ڈالے۔ ماں باپ جو ہے انہیں چاہیے کہ بچے کو صحیح تعارف کرائے اللہ کا، یا بنی اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز قائم کر، بہت امپورٹنٹ انسٹرکشن ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور دیکھ نیکی کا حکم دے، برائی سے روک۔ کیا پرسنالٹی دیکھیں وہ بلڈ کر رہے ہیں اپنے بچے کی کہ سوشل جسٹس قائم کرنے والے بنو۔ یہ سوشل جسٹس ہے نا کہ بیٹا جب برائی دیکھو تو کوشش کرو اس کو روکنے کی، اور نیکی کا حکم دینے والے بنو۔